الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور شان کے حوالے سے چند باتیں خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پر اٹھنے والے مسائل کا بھی اس میں جواب ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی اصلاحی مضمون اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم عالمی سطح پر ہونے والے مسائل کے حوالے سے غور کریں گے تو جو شخص حالات کو جانتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر دنیا میں تین قسم کے لوگ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، اور تیسرے وہ ہیں جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے۔ اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور مشرکین عرب اپنے دور میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو براہیمی کہا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے زبانی دعووں کے ذریعہ اتفاق کا اظہار کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اگر واقعی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مان لیا جائے تو دنیا سے ہر فساد اور فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کے حوالے سے ہی باضابطہ ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس
اجتمعت نصارى نجران و احبار یہود عند رسول اللہ علیہ السلام، کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے، فتنازعوا عنده، اور دونوں نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایک طرف یہودی علماء تھے، ایک طرف عیسائی علماء تھے، بارگاہ رسالت میں آ کر کے دونوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہودی علماء نے کہا ما کان ابراہیم الا یہودیا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، وَأَحْبَارُ یہود وَقَالَتِ النَّصَارَى مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا نَصْرَانِيًّا، اور عیسائی لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو نصرانی تھے۔ اب دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور اس بات کے دعوے دار کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے محبین اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ جب ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جھگڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نازل فرمائی، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب کے ماننے والو، یہودیوں نصرانیوں، ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے کیوں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ ہم نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، تو یہ دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے آیت نازل کی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اے یہودیو تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم والے ہیں، اے عیسائیو تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم والے ہیں، سنو ابراہیمی ہے کون؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی تین لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان کی پیروی کی، ان کا حکم مانا، ان کی اطاعت کی، ان کی اتباع کی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تھے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اب اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے، تو میرا محبوب مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ والذین آمنوا، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ تو اے یہود اور اے نصارہ، تمہیں اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ابراہیمی کہنے کا حق پہنچتا ہے تو نبی آخر الزمان کو اور ان کے غلاموں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم براہیمی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے اور اس کو بہت دھیان سے سنیں کہ کوئی اپنے آپ کو کسی بڑی ذات کی طرف منسوب کرے مگر ان کا متبع نہیں، ان کا پیروکار نہیں، ان کا اطاعت گزار نہیں، ان کا حکم ماننے والا نہیں، تو پھر قرآن کی روشنی میں وہ ان کا قریبی نہیں۔ چونکہ قرآن میں وہ یہود جو اپنی زبان سے کہتے تھے ہم ابراہیم کے قریبی ہیں، وہ نصارہ جو اپنی زبان سے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں، تو قریبی ہونے کی پہلی علامت جو اللہ نے ذکر فرمائی، للذین تبعوہ، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والوں،
تم اپنے آپ کو براہیمی کہتے ہو تو کیا ان کی بات مانتے ہو؟ کیا ان کی اطاعت کرتے ہو؟ ان کی فرما برداری کرتے ہو؟ ان کے حکم پر چلتے ہو؟ اگر ان کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر ایسی بڑی ذات کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو اور اپنے آپ کو ان کا نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے للذین تبعوہ، ان کا وہی ہے جو ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اب قیامت تک آنے والوں کو یہ پھر خبر دے دی گئی کہ اب اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ کون ابراہیم علیہ السلام کا قریبی ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتی وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کیسے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے چند وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو باتیں تھیں، ان باتوں کو سب سے زیادہ اگر کسی دین میں باقی رکھا گیا ہے تو وہ دین مصطفیٰ میں باقی رکھا گیا۔ حج کا فریضہ، اس کو دین مصطفیٰ میں حج رکھا گیا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف، اس کو بشکل حج جو سنت ابراہیمی تھی اس کو دین اسلام میں باقی رکھا گیا۔ قربانی جو مینا میں کبھی اپنے بیٹے کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے جاری کی تھی، اس کو بقرعید کے دنوں کی قربانی کے ذریعہ دین اسلام اور دین مصطفیٰ میں باقی رکھا گیا۔ ختنہ کی سنت، یہ دین مصطفیٰ میں براہیمی سنت باقی رکھی گئی۔ مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف کی صفائی، پانی سے استنجا کرنا، یہ تمام چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ان طریقوں کو بطور سنت یا بطور واجب یا بطور فرض اگر کسی دین میں رکھا گیا ہے تو وہ دین مصطفیٰ میں رکھا گیا ہے۔ تو یہودیوں سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام والی کون سی بات تمہارے اندر ہے؟ عیسائیوں تمہیں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام والی کون سی بات تمہارے اندر ہے؟ جب کوئی بات ان کی اطاعت والی، ان کی فرما برداری والی، ان کا حکم ماننے والی تمہارے اندر ہے نہیں تو پھر تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب نہ کرو۔ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں تو نبی آخر الزمان کریں گے اور ان کے غلام کریں گے۔ اب واقعی میں جو مخلص ہو یہودیوں میں یا نصرانیوں میں کہ نہیں ہمیں تو براہیمی بن کر رہنا ہے، تو براہیمیت اگر ملے گی تو وہ دین مصطفیٰ میں ملے گی۔ اور یہ وہ نقطہ اتحاد ہے کہ براہیمیت کو تلاش کرتے ہوئے دنیا یہودیت اور نصرانیت چلے گی تو وہ دامن مصطفیٰ تک پہنچے گی۔ اور یہاں اگر آ جائے تو ان کے نبیوں کا بھی احترام ہے، ان کی نبوتوں کا بھی احترام ہے، ان کے اوپر اترنے والی کتابوں کا بھی احترام ہے، ہر ذی محترم کا احترام اس دین کے اندر باقی رکھا گیا ہے۔ یہاں آئیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پائیں گے جس سے فساد کھڑا ہو، چونکہ یہاں آ کر یہ دیکھیں کہ یہ تو اپنے نبی کو مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو ممکن ہے فساد کھڑا ہو اور ہو جائے۔ یہاں آئے اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے نبی کو یہ نہیں مانتے، تو یہاں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے ہر ایک کی نبوت کو ماننا ایمان کا حصہ رکھا گیا ہے کہ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کرے گا تو اپنے نبی پر ایمان رکھنے کے باوجود کفر میں چلا جائے گا۔ اتنی تاکید ہے یہاں پر انبیاء کرام کے اوپر ماننے کے حوالے سے، لا نفرق بین احد من رسولی، کسی میں ایمان لانے کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک براہیمی پیغام ہے کہ دنیا سے ظلم، فساد، جرم اور ایک دوسرے کا بغض، نسلی تعصب اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا نقطہ اتحاد ذات مصطفیٰ ہے کہ
کہ جنہوں نے دین ابراہیمی کی قدروں کو اجاگر کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتبی ملت ابراہیم، میرے محبوب ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو آ جاؤ۔ تو یہ تو ایک پوری دنیا کے لیے میسج ہے۔ اور دوسری بات کہ اہل اسلام میں اگر کوئی کسی بڑے عالم کی اولاد ہے، کوئی کسی بڑے پیر کی اولاد ہے، کوئی کسی خانقاہ سے، کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے اور ان نسبتوں کی وجہ سے محترم سمجھا جاتا ہے، تو ان سب کے لیے بھی اس میں اصول موجود ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہی ہے للذین تبعوہ، جو ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ یہ قرآن کی یہ آیت اس کو بھی ہمارے سامنے اجاگر کر رہی ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تو ہے کہ نسبتوں کا کمال کتنا ہے کہ اللہ نے یہودی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم ابراہیمی، نصرانی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ابراہیمی، اللہ نے فرمایا تم دونوں میں سے کوئی ابراہیمی نہیں، ابراہیمی تو میرے محبوب کی امت ہے۔ تو چونکہ یہ نسبت حق کا معیار تھی تو اللہ رب العزت نے ابراہیمیت کی طرف اپنے محبوب کی امت کو منسوب رکھا۔ اب اس سلسلے کے اندر میں اور بھی کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر ایک بہت تفصیلی بحث ہے، اس کو میں بہت شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تفسیر طبری میں اور دیگر کئی ماخذ کی تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، اور باضابطہ براہیمی ہونے کو عیسائی یہودی دونوں حق کی علامت مانتے تھے، اور سرکار فرماتے میں اسی دین کو لے کر آیا ہوں۔ اور یہاں آپ نے یہ چیز بھی دیکھی کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما۔ غور کیجیے، اس چیز پر غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ حنیفا مسلمہ تھے۔ حنیفا مسلمہ، حنیف کا معنی ہے ہر باطل سے جدا۔ حنیف کا معنی ہے ہر باطل سے جدا، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف اسلام سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم حنیفہ ہے اور مسلمہ ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے پہلے حنیف یعنی ہر باطل سے جدا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں، سیدھی بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی اللہ نے یہودیت سے، نصرانیت سے کہ نہیں یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ فرمایا حنیف ہے، حنیف ہے، اور حنیف کے بعد کہا مسلمان ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان بندہ تب ہوتا ہے جب ہر باطل سے جدا ہوتا ہے۔ اگر وہ باطل کو بھی حق مانتا رہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے تو مسلمان والی صفت بعد میں ہے، حنیفن والی صفت پہلے ہے۔ یہ جو آج لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے رہتے ہیں، وابی بھی حق پر ہے، دیوبندی بھی حق پر ہے، قادیانی بھی حق پر ہے، غیر مقلدین بھی حق پر ہے، رافضی بھی حق پر ہے، خارجی ناس بھی یہ بھی حق پر ہے، اور بس سب۔ میں آپ کو یہ بات جان کر کہتا ہوں، غور سے سنو اس بات۔ میں نے اپنے ملک کے ایک بڑے سیاسی عہدہ رکھنے والے کی تقریر سنی، اس نے کہا کہ میں اسلام کو غلط نہیں کہتا، حالانکہ اس کی پہچان اسلام کے خلاف والی بنی ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اسلام کو خلاف نہیں بولتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے دین ہیں سب اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ بات جن کے پاس علم نہیں ہے نا دین کا، انہیں بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ تو اچھا آدمی ہے یار، ہم کو غلط کہاں کہہ رہا ہے۔ ارے اسلام شروع ہی نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھا جائے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر حق کا اظہار کرو. تو یہی تو پالیسی ہے پوری دنیا کی. مکہ کے مشرکین کیا کہتے تھے، اور یہ بات آج ہمارے سامنے بھی ہے. بہت دھیان سے میں بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ توجہ کر نہیں رہے ہیں. جب بھی عقیدہ حقہ کی بات ہوتی ہے تو ہماری قوم میں کئی لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یار یہ خاندان توڑنے کی بات ہوتی ہے، یہ قوم برادری کو بکھیرنے والی بات ہوتی ہے. ایسی باتیں نہ کرو جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جائے، بھائی بھائی سے دور ہو جائے. یہی بات تو اللہ کے رسول کے اعلان نبوت پر مکہ کے مشرکین کہہ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ تم کیوں اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہو؟ یہ جو تمہارا کلمہ پڑھتا ہے وہ تو پھر ہر باطل کو باطل کہتا ہے، کسی دین کو نہیں مانتا ہے. تو ایسے تو ہمارا قریش کا قبیلہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا علاقہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑی باتیں کی، ڈرایا، دھمکایا، مار پیٹ، حملے تک کیے، اور پھر اخیر میں لالچ تک دیا گیا کہ اگر چاہو تو پورے عرب کی سرداری تمہیں دے دیں، چاہو تو پورے عرب کا مال تمہارے قدموں میں رکھ دے، چاہو تو پورے عرب کا حسن تمہارے قدموں میں رکھ دیں. سرکار نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، تم ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو پھر بھی میں حق کی دعوت پہنچانا بند نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، اب یہ تانا جو مشرکین اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیتے تھے، آج وہ تانا اگر اس نبی کے ماننے والوں کی زبان پر آ جائے، اس نبی کی تعلیمات کے خلاف، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم فکری موت میں کتنے درجے نیچے اتر چکے ہیں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو براہیمی ہونے پر بھی یہ بات رکھی گئی للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کا قریبی بننا ہے تو ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت، ان کا حکم مانو. اب دیکھو اس چیز کے اوپر کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک نشان بنایا گیا یہود و نصارہ دونوں کے لوٹانے کے لیے کہ آ جاؤ واپس. براہیمیت دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں دیکھو، بنائے خلیل کعبہ اس امت میں طواف کا مرکز بنا ہے. مقام ابراہیم قدموں کے نشان پر رب کی بارگاہ میں جھکانا اس امت کے لیے رکھا گیا ہے. جن کے قدموں کی ایڑیوں سے نکلنے والے پانی کو مبارک اور بابرکت رکھا گیا تو وہ اس امت کے لیے رکھا گیا. جن کی بیوی کے قدموں کے نشان پر چلنا رب نے عبادت بنایا ہے وہ اس امت کے لیے بنایا ہے. انہوں نے جہاں بیٹے کو لٹایا تھا قربانی کے لیے وہاں ٹھہرنا شعار اسلام نے اس امت کے لیے بنایا. اب تمہیں اور کیا سمجھائیں کہ یہ براہیمی ہے کہ وہ براہیمی ہے. تو یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے ایک دعوت ہے، عالمی دعوت، کہ براہیمیت کے دعوے دار نزول قرآن کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ تھے اور آج بھی ہیں. تو براہیمیت ملے گی تو در مصطفیٰ پر ملے گی. اب میرے دوستو، بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں. یہ جو تبری کے اندر بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. بہت دھیان سے سننا اور پورا نقشہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب گئے سرکار مدینہ گئے تو دوسری ہجری میں ہی جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید بنائے گئے. بڑی شکست کھانی پڑی ان کو. تو ان سارے مشرکین نے دار الندوہ میں میٹنگ کی کہ اب کیا کرے، بدلہ کیسے لیں. کہا جو وہ حبشہ کی طرف گئے ہیں نا ان کو وہاں سے واپس لاتے اور مار ڈالتے تاکہ بدر والوں کا قصہ تمام ہو جائے، ان کا بدلہ لے لیا جائے.
کہ اب نجاشی کے پاس جائیں گے حبشہ میں تو کیسے جائیں گے؟ کہ مال اکٹھا کرو، فَأَجْمَعُوا مَالًا وَأَهْدُوهُ إِلَى النَّجَاشِ لَعَلَّهُ يَدْفَعُ إِلَيْكُم مَّنْ عِندَهُ مِنْ قَوْمِكُمْ، تو مال اکٹھا کرو، ہم مال لے کر جائیں گے، نجاشی کو ہدیے تحفے دیں گے تاکہ وہ ہمارے آدمی کہہ کر ہم ان کو واپس لائیں گے، پھر ان کو مار دیں گے۔ گئے وہاں پر جا کر کے یہ ساری باتیں کی، تو جا کر سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں، نیا دین انہوں نے لیا ہے، وہ یہاں بھی آ کر فساد پھیلائیں گے اور یہاں بھی آ کر جھگڑے کریں گے، تو اس لیے تم انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ اور کہا، اور یہ دو جو گئے تھے نا، من ذوی رأیکم، عرب کے بہت ہوشیار عقل مند دو بندوں کو بھیجا تھا مکہ سے حبشہ، ان میں ایک عمرو بن عاص تھے جو بعد میں ایمان لائے، اور عمارۃ بن الولید، یہ دونوں گئے تھے۔ گئے تو جا کر دونوں نے نجاشی کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جو نجاشی کے دربار میں سلام پیش کرنے کا طریقہ تھا اس طریقے پر سلام پیش کیا۔ پھر ساری بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نئے مسلمان، یہ نئے جو لوگ آپ کے علاقے میں آئے وہ اتنے متکبر اور گھمنڈی ہے کہ تمہیں سجدہ نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ ہیں بے مروت لوگ کہ تمہارے طریقے کے مطابق تمہیں سلام بھی نہیں کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان تھے، ان کا سجدہ اللہ کے لیے تھا، مگر ورغلانے کا یہ انداز دیکھو۔ جب بلایا گیا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو، تو یہ گئے تو انہوں نے سجدہ واقعی میں نہیں کیا۔ تو عمرو بن عاص نے کہا الا تری انہم یستکبرون ان یسجدوا لک، دیکھتے نہیں کہ یہ لوگ سجدہ کرنے سے کیسے تکبر کر رہے ہیں؟ تو نجاشی نے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے اور تم نے ہمارے طریقے پر ہمیں سلام کیوں نہیں کہا؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسجد للہ الذی خلقک وملکک، ہم سجدہ اس کو کرتے ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرا ملک بھی پیدا کیا۔ کمزوری کے عالم میں دربار میں کھڑے رہ کر اس طرح کی بات کی، اور پھر کہا کہ تم نے ہمارے انداز والا سلام نہیں کیا۔ کہا جب ہم بتوں کو پوچھتے تھے تو تمہارے والا سلام کرتے تھے، اب ہم جب حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول نے وَتَحِيَّتُهُ فِيهَا سلام جنتیوں والا سلام عطا کیا ہے، ہم السلام علیکم کہتے ہیں جو جنت میں ہوگا۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا، کہا جو تمہارے نبی پر اترا ہے ذرا مجھے سناؤ، اور سارے پادریوں کو، عیسائی علماء کو جمع کر دیا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورتیں سنانا شروع کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب عمرو بن عاص نے تدبیر بدلتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو گالی دیتے، تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا تم ایسا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ادھر سورہ مریم پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نجاشی نے اخیر میں یہ کہا کہ یہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان سب کو سن کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ جو ہماری آسمانی کتاب میں نبی آخر الزماں کی بشارت دی گئی ہے وہ براہیمی یہی لوگ ہیں، وہ براہیمی یہی لوگ ہیں۔ تو اس وقت بھی عرب سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ انہیں براہیمی کہتے ہیں؟ یا نجاشی ومن حزب ابراہیم، براہیمی کون ہے؟ کہا ہؤلاء الرہط وصاحبهم الذی جاءوا من عنده ومن تبعهم، جس نبی کے پاس سے یہ لوگ آئے ہیں اور جو اس نبی کو قیامت تک مانیں گے وہ سب کے سب براہیمی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک اعزاز ہے کہ ہم محمدی مصطفی بھی ہیں اور انہی کے صدقے میں ہمیں براہیمی ہونے کا بھی شرف ملا ہے، مگر یہ کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو براہیمیت پر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔